یہ آگے آ جائیں صفحہ نمبر 5 پر. قالت ومن زعم انه يخبر بما يكون في غد فقد عازم على الله الفرية بل الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. یہ صحیح مسلم. اسی طرح صحیح مسلم رقم الحدیث 177، اس کا ترجمہ میں کر چکا ہوں، اور یہی روایت بخاری میں وہ زیادہ واضح ہے. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت من حدثک ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم رآ ربہ فقد کذب، جس نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے اس نے جھوٹ کہا. وہو یقول لا تدرکہ الابصار ومن حدثک انہ یعلم الغیب فقد کذب وہو یقول لا یعلم الغیب الا اللہ. جس آدمی نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب، آپ غیب دان ہیں، تو اس نے جھوٹ بولا. وہو یقول، اللہ فرماتی ہیں لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا. یہ صحیح بخاری رقم الحدیث 7380. یہ جان بوجھ کر اس میں بھی ایک راز ہے کہ پہلے مسلم کی روایت لکھی ہے، اور مسلم کی جو روایت لکھی ہے اس میں علم غیب کی صراحت نہیں. اس میں صرف یہ ہے کہ یخبر بما یکون فی غد، مستقبل کی خبر دیتے ہیں. جا یعلم ما فی غد، وہ جو دوسری پہلے ابن کثیر کی وہ مسند احمد سے لایا کہ یعلم ما فی غد یا یخبر ما یکون فی غد. یہ تو یہ بھی جو اگلا ہے یعلم الغیب، یہ بھی مد مقابل کے مطالبہ پر پیش کیا جائے کہ یہاں تو بعد یکون فی غدن یعلم ما فی غدن. غدن کیا ہے؟ غد ہم کہ مستقبل. تو یہاں جھگڑا پڑ سکتا ہے کہ مستقبل کا کیا معنی؟ وہ تو یعلم ما فی غدن ذاتی عطائی کی بات وہ بھی آ رہی ہے. تو علم غیب کا لفظ بسا اوقات مد مقابل علم غیب کا لفظ دکھا. یہ علم غیب کا لفظ ہے کہ یال انہ یعلم الغیب فقد کذب. جہاں جو مطالبہ اگر ہو کہ لفظ دکھائیں، لفظ، یہ لفظ آگے ہیں علم الغیب کے فقد کا، اور آگے استدلال بھی. دلیل نمبر 2 وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. عِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اللہ ہی کے پاس سے چابیاں غیب کی، خزانے غیب کے، چابیاں غیب کی. لا یعلمھا، نہیں جانتا ان مفاتح کو کوئی بھی، الا ہو، سوا اس کے، الا ہو. عندہ مفاتح الغیب، مفاتح جس کے پاس چابی ہو. توجہ ہے میری طرف؟ جس کے پاس چابی ہو تو وہ دروازہ اپنی مرضی سے کھول لیتا ہے.
اور چابی پاس نہیں، چابی کسی اور کے پاس ہے، تو چابی والا جب تک کوئی بات نہ کھولے یہ نہیں کھول سکتا. یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اندہ مفاتیح الغیب کیا مانا؟ اللہ نے غیب جاننے کی صفت کسی کو عطا نہیں کی. صفت غیب دانی یہ کسی کو عطا نہیں کی کہ جب چاہے، جس طرح میں نے اس دن وضاحت کی تھی ریاضی والی مثال، اس کو کلیات بھی کہتی ہیں، صفت بھی، ملکہ بھی، کہ اللہ نے کسی کو یہ صفت عطا نہیں کی کہ ہر جزئی میں وہ اطلاع الہی کا محتاج نہ رہے. اس کی تعبیر ہے غیب دانی، صفت غیب دانی. اب جس کے پاس چابی ہو وہ جب تالا کھولے، استعارہ ہے، مجاز ہے، چابی ہے، کھولے. اللہ نے فرمایا کہ غیب کی چابیاں یہ اللہ کے پاس ہیں. کیا مانا؟ کسی مخلوق کو بھی صفت غیب دانی عطا نہیں کی کہ جب چاہے وہ معلوم کر لے. ایسی حالت مخلوق کی نہیں بنائی اور کسی کو بھی ملکہ غیب دانی یا صفت غیب دانی عطا نہیں کی. غیب کے خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں. اب اگر کوئی غیب دریافت کرنا چاہے گا اپنی مرضی سے غیب کے خزانے نہیں کھول سکتا جب تک اللہ اطلاع نہ دے. کچھ سمجھ آئی؟ مولانا منظور احمد نعمانی رحمت اللہ علیہ یہ ہندوستان کے عالم تھے، اور جب احمد رضا خان اور بریلویوں نے چیلنج بازی شروع کی، بڑا زور پر احمد رضا چیلنج کرتا تھا حضرت تھانوی کو کہ یہ میرے سامنے بیٹھے، یہ وہ، تو حضرت تھانوی نے اپنا ترجمان مقرر کیا مرتضی حسن چاندپوری کو، اور ان کے پاس دیوبندیوں کی طرف سے مناظر مولانا محمد منظور نعمانی، منظور احمد بھی کہیں لکھتے ہیں محمد منظور، وہ دیوبندیوں کے ترجمان مناظر، ان کا حشمت علی بریلوی سے مناظرہ ہوا. سرگودا میں علاقہ ہے سلا والی، اس میں اس مناظرہ میں مولانا حسین علی بھی تھے، اور قاضی مظہر کا جو والد ہے پیر کرم شاہ، پیر کرم الدین، یہ مولوی حشمت علی بریلوی کا صدر مناظر تھا. تو حضرت صاحب مناظرہ سنتے رہے. وہ مناظرہ چھپا ہوا بھی ملتا ہے فتوحات نعمانیہ میں، سلا والی کا مناظرہ. تو خیر مناظرہ ہوا. مولانا منظور احمد نعمانی نے اپنی آپ بیتی میں بھی لکھا کہ میری زندگی کا خوش قسمت دن تھا کہ اس دن پنجاب کے ایک عالم مولانا حسین علی کی زیارت ہوئی. تو خیر حضرت صاحب واپس آئے تو شاگردوں نے پوچھا استاد جی مناظرہ کیسے ہوا؟ تو کہنے لگے مناظرہ تو مولوی منظور نے بہت اچھا کیا ہے، لیکن مسئلے کا اس کو بھی پتہ نہیں ہے. مناظرہ تو فریق مخالف کا منہ بند کیا، لیکن مسئلہ کا اس کو بھی پتہ نہیں کہ اصل جھگڑا صفت غیب دانی میں. اس لیے حضرت نے رسالہ بھی لکھا، اس رسالے کا نام بھی غیب دانی ہے. غیب دانی، اللہ تعالیٰ نے غیب دانی کی صفت کسی کو عطا نہیں کی. اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. کچھ ذہن میں آ رہی ہے بات، یا پھر ریاضی والی بات دہراؤں یا کوئی اور مثال ہے؟ تو آسان، اتنی مشکل تو نہیں ہے. تو صفت غیب دانی، حضرت نے فرمایا کہ اصل جھگڑا ہے صفت غیب دانی میں. بات اس سے اچھی کی ہے مولوی منظور نے، لیکن اللہ راضی تھی، وہ مسئلہ آپ نے پتہ کوئی نہ. یہ حضرت صاحب نے یہی بات کی. دیکھو
اس آیت سے حضرت نے لیا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يعلمها الا هو، اللہ ہی کے پاس ہیں چابیاں غیب کی، لا يعلمها نہیں جانتا ان مفاتح کو کوئی بھی سوا اس کے، اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ نے غیب کی چابیاں یعنی کلیات کسی کو عطا نہیں کیے، صفات غیب دانی کسی کو عطا نہیں کی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور جانتا ہے جو فی البر والبحر، آگے جزیات کا ذکر ہے، پہلے کلیہ بیان کیا، اب بعض جزیات کا ذکر، وہ جانتا ہے ما فی البر والبحر، جو کچھ خشکی میں ہے سمندر میں ہے، وما تسقط من ورقۃ، اور وہ جو گرتا ہے نہیں گرتا کوئی پتا الا یعلمها مگر اس کو جانتا ہے، ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور نہیں کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، ولا رطب ولا یابس، کوئی تر کوئی خشک، الا فی کتاب مبین، یا کتاب مبین کا حتمی معنی ہے فی علم اللہ، یہاں کتاب مبین کنایا ہے علم الہی سے بے اجماع المفسرین، کتاب مبین فی علم اللہ، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اے فی علم اللہ، اللہ کے علم میں موجود ہے۔ سن رہے ہو یا نہیں سن رہے؟ میں نے کیا کہا؟ جہاں کتاب مبین کنایا ہے علم الہی سے، اس کو جہاں رکھنا آگے جا کے پھنس جاؤ گے، یہ ایک مستقل موڑ آ گئی ہے۔ خیر آگے چلیں، اس پر حدیث آ رہی ہے، حضرت ابن عمر کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفاتیح الغیب خمس، غیب کی چابیاں 5 ہیں، لا یعلمها الا اللہ، ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لا یعلم ما تغیض الارحام احد الا اللہ، کوئی نہیں جانتا جو تغیض گھٹاتے ہیں ارحام رحم، احد کوئی بھی، الا اللہ اللہ کے سوا، ولا یعلم ما فی الغد الا اللہ، اور کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا، مستقبل میں کیا ہوگا اللہ کے سوا، ولا یعلم، اور نہیں جانتا متی یاتی المطر، کب آئے گی بارش، احد کوئی بھی، الا اللہ اللہ کے سوا، ولا تدری، اور کوئی نہیں جانتا نفس بأی ارض تموت، کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ زمین میں مرے گا، ولا یعلم، اور نہیں جانتا کوئی متی تقوم الساعہ احد الا اللہ، قیامت کب آئے گی اللہ کے سوا۔ وقال الضحاک ومقاتل مفاتیح الغیب خزائن الارض وعلم نزول العذاب، وقال عطا ما غاب عنکم من الثواب والعقاب، وقیلا انقضاء الآجال، وقیلا احوال العباد من السعادت والشقاوت وخواتیم اعمالہم، وقیلا ہی ما لم یکن بعد انہ یکون۔ یہ کیلا میں نے اس لیے رکھا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب اختلاف فی التعبیر ہے، بات وہی ہے۔ اس آیت میں ذرا غور کرو کہ مفاتیح الغیب خمس 5 ہے، اور وہ کون سی ہیں جو سورہ لقمان کے، وہ آیت مستقل آ رہی ہے، اس پہ انشاءاللہ بات آتی ہے۔ تو جہاں یہ آیت بتا رہی ہے وہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے۔ ہمارا مقصد ہے کہ مفاتیح الغیب کو اللہ ہی کے پاس کسی مخلوق کو مفاتیح الغیب عطا نہیں ہوئے، صفت غیب دانی عطا نہیں ہوئی، کلیات غیبیہ عطا نہیں ہوئے۔ ایک اس پر بطور تائید کے یہ روایت آئی ابن عمر کی
کہ مفاتیح الغیب کیا ہے، نیچے ایک بات لکھی ہے، اس پر ذرا غور کرنا ہے۔ جو اصل مقصود ہے جہاں وقال ابن مسعود، جہاں عبارت لگاؤ ذرا نشانی، وقال ابن مسعود، اور کہا ابن مسعود نے، اوتیا نبیکم، اوتیا نبیکم علم کل شیء الا علم مفاتیح الغیب، مفاتیح الغیب، اوتیا عطا کیے گیا تمہارے نبی کو، جہاں کل استغراقی نہیں ہے، بہت کچھ خیر، علم کل شیء، خیر کثیر، بہت چیزوں کا علم، مگر مفاتیح الغیب کا علم، یہ بات ہے سمجھنے والی۔ اوتیا، نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے ہر خیر کا علم دیا، جب خیر کثیر کا علم دیا، لیکن مفاتیح الغیب کا علم اللہ نے نبی کو نہیں عطا کیا۔ او بزرگو، عطائی کی نفی ہے ذاتی کی، اوتیا سوا مفاتیح الغیب، علوم خمسہ مفاتیح الغیب، یہ اللہ نے نبی پاک کو عطا نہیں کیا، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ جب بریلوی پھنس جاتی ہے کہتے ہیں ذاتی کی نفی ہے، عطائی کی نفی نہیں۔ ان کے اعتراضات انشاءاللہ میں لاؤں گا، لیکن پہلے اپنے استدلالات مکمل کر لو۔ تو یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ ابن مسعود کا فرمان قابل غور ہے، فرماتے ہیں کہ اوتیا، اور اوتیا سے استثناء کیا مفاتیح الغیب کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مفاتیح الغیب کا علم عطا نہیں کیا گیا۔ اللہ نے یہ علم دیا نہیں۔ نفی کیا آ گئی بزرگوں؟ کس کی؟ ذاتی کی یا عطائی کی؟ اونچے بولو اور اونچے بولو۔ اب یہ عبارت آپ کے پاس اصل کتاب سے آئی ہے، غلام رسول سعیدی نے تبیان القرآن، اس کی تفسیر ہے، اس میں یہ عبارت لایا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی، اور ترجمہ بھی صاف کیا کہ ابن عمر ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو علوم خمسہ عطا نہیں کیے گئے، صاف معنی کر گیا غلام رسول سعیدی۔ یہ گولی بڑی کام کی ہے، ذرا ذہن میں رکھنا۔ اس عبارت میں دو چیزیں آئیں، ایک تو مفاتیح الغیب کی تعجیل خمسن، اور دوسرا اوتیا نبیکم، مخلوق سے عطائی کی نفی۔ ہاں نیچے عبارت زبردست آئی، قال ابن عباس، ابن عباس نے فرمایا، اوپر ابن عمر کی بات تھی، الاشارہ تو بے مفاتیح الغیب ہے یا الی الخمسہ، یہ مفاتیح الغیب اشارہ ہے 5 چیزوں کی طرف، اور ان 5 چیزوں کو ذرا ذہن میں رکھو، یہی ما کان ما یکون ہے۔ میری طرف دیکھو، میں نے کیا کہا تھا؟ امور تکوینیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4، مکانیہ، زمانیہ کی 3، 4 قسمیں۔ اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ اس میں اگر غور کریں کہ جو 5 چیزیں ہیں ان میں قیامت کا علم ہے، یہ کون سا ہے؟ استقبال۔ کیا ہے؟ استقبال، زمانیہ، استقبالیہ، ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، استقبال، زمانہ استقبال،
اور ينزل الغیث یہ بارش سے تھوڑا پہلے، بارش آنے سے پہلے معلوم نہیں ہوتا تو یہ ماضی کے ساتھ لگ رہا ہے بارش کی نسبت. حال ہے یعلم ما فی الارحام، حال ہے تینوں زمانے آگے، ماضی، حال، استقبال. اور ما تدری نفس بأی ارض تموت، مکان. تو امور تکوینیہ کے چاروں قسم ان مفاتح میں موجود ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، ان مفاتح کے اندر موجود ہے. وہ جو چار قسمیں میں نے بتائی، اب ذرا خیال کرو کہ یہ مفاتح جمی ما کان و ما یکون بھی اسی سے عبارت ہے. میں نے کہا تغییر فی العنوان ہے. کیوں؟ جمی ما کان ما یکون کا کیا مفہوم ہے؟ ابتدا آفرینش سے قیامت تک، ابتدا آفرینش سے قیامت تک. اور اس میں کیا آ رہا ہے؟ ما تدری، متی الساعہ، ما فی الارحام، ماذا تکسب غدا، بأی ارض تموت. یہ پانچوں کی پانچوں چیزیں جو ہیں یہ ما کان اور ما یکون ہی کا دوسرا نام ہے. اور دوستو بزرگوں، کو سمجھے ہو یا نہیں سمجھے؟ اونچے بولو یا پھر کہوں؟ سمجھ جاؤ گے کہ ما کان ما یکون اور علوم خمسہ ایک ہی چیز کا نام ہے، ایک ہی چیز کا. اگلی بات بھی انشاءاللہ آئے گی بڑی مزیدار. میں نے کہا بعض ما کان بعض ما یکون یعنی جزیات ما کان کی، جزیات ما یکون کی. یہی بات ہوگی جزیات علوم خمسہ کی. یہ تو اطلاع ہوئی مخلوق کو، لیکن احاطہ علم محیط علوم خمسہ کا یہ اللہ کا خاصہ ہے. ایک تو ویسے علم محیط ہے، ایک علم محیط علوم خمسہ کا، کلیات علوم خمسہ کے، یہ اللہ تعالی کا مستقل خاصہ ہے. یہ بات پھر کے آئے گی انشاءاللہ. اب دیکھیں فی آخر لقمان ان اللہ عندہ علم الساعہ، یہ آیت ابن عباس کہتے ہیں مفاتح سے مراد وہی ہے جو سورہ لقمان کے آخر میں ہے. المراد بقولہ الا فی کتاب، کہاں پر بھئی الا فی کتاب؟ ہاں لا رتب ولا، یہ آ گیا الا فی کتاب اے فی علم اللہ. کتاب سے، کتاب مبین سے مراد کیا ہے؟ علم اللہ، اللہ کا علم، اللہ کا علم. اس کو ذہن میں رکھنا. نیچے زاد المسیر فی الکتاب المبین قولان احدہما ثانی، یہ احدہما جہاں بالکل ضعیف ہے، ثانی صحیح ہے، یہ ایک مستقل بات ہے. آگے چلو. ہاں یار ناراض نہ ہو جاؤ، یہ نیچے عبارت بھی آ گئی. اب یہ عبارتیں آ رہی ہیں کتاب مبین سے مراد کیا ہے؟ قولہ الا فی کتاب مبین فی قولان الاول ان ذلک الکتاب المبین ہوا علم اللہ تعالی لا غیر. دیکھا لا، بولو شابش، لا غیر. یہاں کتاب مبین سے مراد علم اللہ ہے لا غیر. اب تمہیں اہمیت نہیں سمجھ آ رہی اس نقطے کی. یہ جب وہ کتاب مبین کو بگاڑتی ہے نا پھر پتہ چلے گا. تو لا غیر بہادہ ہو بس ثواب، اور یہی بات کیا ہے؟ صحیح ہے. تو جہاں میں نے کہا کتاب مبین سے مراد کیا ہے؟ صرف علم اللہ.
لا غیر ھذا ھو الصواب. وثانی قال الزجاج يجوز ان يكون اللہ جل ثناؤہ اثبت کیفیت المعلومات فی کتاب من قبل ان يخلق الخلق کما قال ما اصاب من مصیبت. یہ ایک لمبی بات ہے زجاج کی، لیکن اس مقام پہ یہ مراد نہیں ہے، اس لیے یجوزو کر رہا ہے، ممکن ہے. آگے آ رہا ہے جناب ابن عمر کی اب روایت بخاری سے، کہ مفاتیح الغیب خمس، یہ عن النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفاتیح الغیب خمس لا یعلمها الا اللہ. آگے پھر وضاحت ہے کہ مفاتیح غیب کے 5 ہیں، کوئی نہیں جانتا ان کو اللہ کے سوا. لا یعلم ما تغیض الارحام الا اللہ ولا یعلم ما فی غد الا اللہ ولا یعلم متی یأتی المطر الا اللہ ولا تدری نفس بأی ارض تموت الا اللہ ولا یعلم متی تقوم الساعة الا اللہ. وہی 5 ہے جس کا ترجمہ میں پہلے کر چکا ہوں، اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ سے الی آخرہ، یہ نیا حوالہ ہے، آگے اس کا پڑھتے جاؤ، ہمارا استدلال وہاں تام ہو گیا. یہ صفحہ نمبر 7 کی عبارت دیکھیں جہاں سٹار لگے، الا فی کتاب مبین ان الکتاب المبین علم اللہ تعالی. تفسیر البیضاوی. اسی طرح آگے چلتے جائیں. صفحہ نمبر 8 کی چند عبارتیں دیکھیں. ایک عبارت ہے وَعِندَهُ تَعَالَى، دوسرے نمبر پر وَعِندَهُ تَعَالَى دون عند غیرہ یستفاد الحصر من تقدیم الظرف. یہ ایک سوال ہے کہ عندہ کا حصر کہاں سے آیا؟ اللہ ہی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. یہ حصر پر حوالہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ عندہ تعالی دون عند غیرہ یستفاد الحصر من تقدیم الظرف. حصر حاصل ہوا ہے عندہ کی تقدیم سے، اور حصر اسی طریقے سے ہے التقدیم ما حقہ التاخیر، وہی طریقہ ہے یہ. اب اس پر حوالہ بھی آ گیا، آگے اسی طرح ہے. یہ صرف آپ کے پاس لکھے ہیں حوالے اپنے نمبر بڑھانے کے لیے، ورنہ بات وہی ہے جو میں سمجھا چکا ہوں، صرف نیچے حوالے بدل گئے. اس کے بعد یہ حدیث آ رہی ہے فی الصحیحین، اور یہ استدلال کر رہا ہے قاضی. فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قال فی خمس یعنی الساعہ لا یعلمہن الا اللہ.
ثم قرأ ان اللہ عندہ علم الساعہ، یہ بھی اسی کی تائید بھی ہے۔ آگے ایک عبارت درمیان میں مظہری کی ہے کہ الا ان الکتاب المبین علم اللہ، وہ آیا، اور پھر نیچے ہے بتقدیم الخبر لافادۃ الحصر، یہ عبارت ذرا سمجھو، بتقدیم الخبر لافادۃ مل گیا ہے سٹار کے ساتھ، بتقدیم الخبر لافادۃ الحصر، یہاں خبر کی تقدیم حصر کے لیے ہے، بل مراد بالغیب المغیبات علی سبیل الاستغراق، اور غیب سے مراد مغیبات علی سبیل الشمول علی سبیل الاستغراق کے، بل مقصود علی کل تقدیر انہ سبحانہ هو الاعلم بالمغیبات جمیعہا، اللہ ہی ان سب غیبوں کو جاننے والا ہے، یعنی علوم خمسہ کا علم علی سبیل الاستغراق۔ یہ جو 5 چیزیں مفاتیح الغیب، اس کی 3 تعبیریں، کلیات علی سبیل الاستغراق علی سبیل الاحاطہ، یہ اللہ ہی جانتا ہے 5 چیزوں کا علم۔ یہ کون ہے؟ علامہ آلوسی، علامہ آلوسی۔ دلیل نمبر 3، اب طریقہ یہ ہے کہ اندہ مفاتیح الغیب مستقل دلیل ہے، اور آگے اس کی آپ پڑھ چکے کہ اس سے مراد ہے سورہ لقمان کی آخری ایتی، اب اس کو آپ مستقل دلیل بنا سکتی ہیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے علم قیامت کا، اور اتارتا ہے غیث کو، ویعلم ما فی الارحام بارش، اور جانتا ہے جو کچھ ارحام میں ہے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور نہیں جانتا کوئی نفس کیا کمائے گا کل، وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین میں مرے گا، ان اللہ علیم خبیر، سورہ لقمان آیت نمبر 34۔ اب دیکھیں آپ کے پاس نیچے وجوہ حاصر لکھے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ اس حصر میں کیا، اس آیت میں حصر ہے، کیا معنی کہ علم القیامہ صرف کون جانتا ہے؟ بارش کا علم صرف کون جانتا ہے؟ ما فی الارحام کو صرف کون جانتا ہے؟ یہ حصر ہے، حصر ثابت کرنا ہے۔ تو پہلا تقدیم اسم ذات، ان اللہ، اسم ذات کو مقدم کرنا، یہ بھی حصر کے لیے۔ دوم تقدیم ظرف، علم الساعت عندہ کی جگہ عندہ علم الساعہ، تو عندہ کی تقدیم یہ بھی حصر کے لیے۔ تیسرا تکرار اسناد، یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس نے مختصر پڑھی ہے، تکرار اسناد، 2 وجہ حصر کی آسان ہے، اس میں ذات کو مقدم کرنا، اور دوسری وجہ ہے تقدیم ظرف تکرار، اور چوتھا کلمہ عندہ، یہ خود کلمہ عندہ بھی حصر کے لیے ہے، کما قال سید آلوسی والخفاجی حاشیہ شہاب صفحہ 145 جلد نمبر 7، اور روح المعانی صفحہ 109۔ اب ایک بات ذرا سمجھو کہ کتنی چیزیں آ گئی؟ 5۔ ان 5 میں ایک خاصہ بسیطہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ قیامت کب آئے گی، یہ اس میں کوئی تقسیم نہیں۔ اس کے علاوہ جو 4 چیزیں ہیں، بارش کا علم، مافل ارحام کا علم، معافی غد کا علم، بے ای ارزن
تموت کا علم، یہ جو ہے یہ کلیاتی، اس کے بارے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، پوری توجہ چاہوں گا۔ میں نے کیا بولا تھا کہ علوم خمسہ کا علم محیط، استغراق یا کیا کلیات، یہ اللہ تعالی کا خاصہ ہے۔ علم محیط کا کیا معنی، علی سبیل استغراق کا کیا معنی، کہ بارش کا پورا علم، کہ بارش کا پورا علم کیا ہے، کہ پہلا قطرہ کس سیکنڈ پر گرے گا، آخری قطرہ کس سیکنڈ پر گرے گا، پہلے قطرے سے لے کر آخری قطرے تک کل کتنے قطرے گریں گے، ان قطروں کی کیف کیا ہوگی، ان قطروں کا کم کیا ہوگا، ان قطروں کے درمیان فاصلہ کیا ہوگا، ان قطرات کی مقدار کس کیف و کم سے گرے گی، یہ پہلے قطرے سے لے کر آخری قطرے تک، اور یہ سب قطرات، ان کی کیفیات، کمیات، ایک دوسرے کے گرنے کا فاصلہ، ان کی مقدار، یہ چیزیں جو پورا علم ہے بارش کا، یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ یہ کس کا خاصہ ہے؟ اونچے بولو، کس کا خاصہ ہے؟ یہ ذرا ذہن میں رکھ لو۔ ایک نمبر دو، ما فی الارحام میں کیا ہے، جس سیکنڈ سے نطفہ ٹھہرائے اور جس سیکنڈ میں خروج ولد ہوا، طفل ہوا، پہلے سیکنڈ سے لے کر آخری سیکنڈ تک اس کے جمی احوال، جمی تبدیلیاں، تبھی کم و کیف کی تبدیلیاں، یہ کیسے ہوئی پہلے سیکنڈ سے لے کر آخرے تک، یہ ان کے درمیان کتنا فاصلہ رہا، کون کون سی کم اور کیف سے تبدیلیاں ہوئی، کس کس لحاظ سے ہوئی، تو یہ علم محیط، یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ کو سمجھ گئے یا نہیں؟ اسی طرح معافی غد، اسی طرح بے ای ارضن تموت۔ تو آج بعض لوگ جو اشکال کر رہے ہیں، او جی محکمہ موسمیات والوں کو پتہ چلتا ہے، آلات والوں کو پتہ چلتا ہے، دنیا میں کوئی ایسا آلہ ہے کہ جو بارش کا یہ علم محیط بتائے؟ دنیا میں کوئی ایسا آلہ ہے جو بچے یا ما فی الارحام، اور وہ بھی ایک رحم نہیں، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، ہر ماں کا رحم اور اس کی کامل کیفیات، دنیا کا کوئی نہ آلہ، نہ کوئی حاصل طریقہ اسباب کا یہاں تک پہنچنے کا، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ما فوق الاسباب، علم محیط، علی سبیل الاستغراق، علی سبیل الکلیات، یہ تو اسی طرح ما فی الارحام، اسی طرح ما فی غد، فی ای ارض تموت۔ تو لوگ جو اشکال کرتے ہیں وہ بات سمجھتے ہی نہیں۔ آلات سے کیا پتہ چلتا ہے بھائی؟ مولوی صاحب نے ٹیسٹ کرایا، انہوں نے رپورٹ دی 9 مہینے کا حمل ہے، بعد میں پتہ چلا یہ تو امام مسجد کا ٹیسٹ ہے۔ مولوی صاحب تھے ٹھیک ٹھاک، اور مشینوں نے رپورٹ دی کہ 9 مہینے کا حمل ہے۔ یہ پتہ چلتا ہے آلات والوں کو، وہ تخمین ہے، پہلی بات ہے وہ علم نہیں ہے، وہ تخمین اور ظن ہے، ظن، کوئی علم نہیں، اس پہ علم کا اطلاق ہی نہیں۔ ایک دوسرا، وہ ایک جزئی معاملہ ہے، اور اللہ کی صفت کیا ہے؟ علوم خمسہ کا علم، شاباش بولو، علم محیط، اور وہ جزوی چیز ہے، اور وہ بھی کیا ہے؟ ظن ہے۔
تخمین ہے، اور وہ زن تخمین ان آلات تو آج ہوئے. قرآن نے پہلے بتایا، فرمایا کہ یہ جو ہوائیں آتی ہیں بشرم بین یدی رحمت ہی، یہ ہوائیں آتی بارش کی خوشخبری لے کر ہیں. اس لیے جو سمجھدار جٹ زمیندار ہیں وہ ہوا کے رخ سے اندازہ لگاتے ہیں کہ بارش ہونے والی ہے. لیکن یہ کیا ہوتا ہے؟ اندازہ آلات تو آج آ گئے. بشرم بین یدی رحمت ہی، یہ وہی قرآن کہہ رہا ہے جو ينزل الغیث، تمام بارش کے علم محیط اللہ کے ساتھ خاص کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے قرآن. وہی قرآن کہتا ہے کہ ہوائیں ہم اس لیے بھیجتے ہیں کہ اللہ کی رحمت یعنی بارش سے پہلے اس کی خوشخبری، اس کا اندازہ بتانے آتی ہیں، اور آلات اسی کی ترقی یافتہ نمی کی مقدار معلوم کر کے ایک اندازہ لگانا. تو یہ جتنے آج کل پینٹ پتلون والوں کے اعتراض وغیرہ ہیں وہ بھی اس سے زائل ہو گئے. پہلی بات ہے کہ یہ علم نہیں، یہ ظن اور تخمین ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا جو خاصہ ہے وہ بے اعتبار کلیات علی سبیل الاستغراق علی سبیل الاحاطہ، کہ ان 5 چیزوں کا علم محیط اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے. اس میں اگر کوئی تمہارے پاس آلہ ہو، کوئی سبب ہو جو علم احاطہ اور محیط علی سبیل الاستغراق معلوم کرنے کا ہے، پھر لاؤ ہم دیکھیں. کچھ آپ کو سمجھ آئی میری گفتگو کی؟ ہم بھینسیں چراتے تھے، گائیں بھینسیں، تو وہ جو گائے بھینس حاملہ ہوتی تھی نا، تو پرانے بابے پھر اکٹھے ہوتے تو اس کو پانی پلاتے. پانی پلانے کے بعد وہ چیک کرتے، دیکھتے، اور اندر جو بچے کی حرکت ہے اس سے وہ اندازہ لگاتے کہ نر ہے یا مادہ ہے. اور کئی دفعہ اندازہ ٹھیک نکلتا. پتہ نہیں آپ کے ایریے میں کہیں ہے یا نہیں، اب تو وہ بابے بھی فوت ہو گئے. تو وہ صرف گائے اور بھینس کو پانی پلا کر اندازہ بتاتے کہ اس کے نر ہے یا مادہ. یہ جو اندازے یا اٹکل پچو ہیں ان کا نام علم نہیں ہے، یہ ماد اندازے اور آلات بھی وہ یہی اٹکل پچو اور ڈرامہ بازی ہے، وہ اس کا نام بھی علم نہیں. اللہ جانے آپ کو پتہ چلا ہے یا نہیں. ظن تخمین ہے. تو یہاں یا علامہ ہے، بات علم کی ہے ایک. دوسرا وہ جزئی چیزیں ہیں جہاں بات کس کی ہے؟ کلیات احاطہ کی. ایک اب یہاں پر آؤ جو بریلوی طریقہ رکھتے ہیں کہ وہ چند جزیات پیش کریں گے کہ فلانا واقعہ آپ نے خبر دی یہاں کل ابو جال مرے گا، دائرہ لگایا. آپ نے خبر دی کہ قیامت کے قریب ایک بارش آئے گی. آپ نے خبر دی کہ فلانے کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوگا. یہ اس کو وہ لیتے ہیں جزیات کو، اور پھر کہتے ہیں ثابت ہوا نا جمی ماکان ماجکون ہے الو. تقریب تام تو دیکھو، ہم کہتے ہیں جزیات میں جھگڑا نہیں. بعض کی اطلاع اگر اللہ دے کوئی ہمیں اس میں تو جھگڑا ہی نہیں ہے. یہ اس میں ڈنڈی مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اگر شمار کروں تو بریلوی مولوی کا پورا چربی پگھل جائے گی. وہ اتنا نہیں بیان کر سکتا جتنی ہم اطلاع علی الغیب کو بیان کر سکتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے بعض ماضی کی، حال کی، استقبال کی خبریں دی. یہ قرآن میں حضرت آدم کا قصہ، نوح کا قصہ، یوسف کا قصہ، موسیٰ کا قصہ، یہ سارے قصے یہ اخبار غیبیہ ہیں، ماضی کے احوال ہیں. پھر نبی کریم علیہ السلام نے مستقبل کے رہبندیوں کے بارے میں خبر دی، سبز پگڑیوں والوں کے بارے میں خبر دی.
دی اور دجال کے بارے میں خبر دی، نزول عیسیٰ کے بارے میں خبر دی، یہ اخبار ان کا کون انکار کرتا ہے؟ تو بعض جزیات کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ علوم خمسہ کا علم جس کی تعبیر ہے جمی ما کان و ما یکون، اس پہ کوئی دلیل ہے تو لاؤ۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اثر کے بعد سمجھنا بھی مشکل ہے نا؟ ہاں اب دیکھو، اب آسان ہے، اگر یہ بات سمجھ گئے اب مشکل نہیں ہے۔ آگے ذرا عبارتیں یہ دیکھتے جاؤ، علماء کو تو آتی ہیں، یہ جو بڑے بزرگ بیٹھے ہیں یہ ذرا دیکھیں۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ صحابی ہے، کہتا ہے سبیتو بریدہ، میں نے سنا بریدہ سے یقولو سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقولو خمس لا یعلمہن الا اللہ، 5 چیزیں ہیں جن کو نہیں جانتا کوئی بھی اللہ کے سوا، وہ کیا ہیں؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ الی آخرہ، تفسیر ابن کثیر اور المسند مسند احمد، وقال الحیثمی فی المجمع رجال احمد رجال الصحیح، مسند احمد کے راوی سب صحیح بخاری کے راوی ہیں۔ دوسری حدیث ہے عن ابن عمر، حضرت ابن عمر سے قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفاتیح الغیب خمس لا یعلمہن الا اللہ، آگے بوئے ان اللہ عندہ علم الساعہ، پہلے مفاتیح الغیب کی تفسیر تھی، اب ان اللہ عندہ علم الساعہ کی تفسیر ہے۔ یہ المسند سے مراد مسند احمد اور جلد 2 صفحہ 24 اور صحیح بخاری بے رقم 1035، ورواہ فی التفسیر من وجہ آخر، یعنی کتاب التفسیر، امام بخاری نے کتاب التفسیر میں اور سند سے لایا عبداللہ ابن عمر سے ان اباہ حدثہ ان عبداللہ ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفاتیح الغیب خمس ثم قرأ ان اللہ عندہ علم الساعہ الی آخرہ، اور آخر میں آ رہا ہے انفرد بہ اعظم صحیح البخاری رقم 4697، ورواہ الامام احمد، آگے اور سند عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا، اس کو ذرا خیال کرو، اوتی تو مفاتیح کل شیء، اوتی تو مجھے عطا کیا گیا ہر چیز کا خزانے، الا الخمس، مگر 5 اور کل بھی عرفی ہے، بہت کچھ اللہ نے مجھے خزانے عطا کیے مگر 5 چیزیں، ان کا علم اللہ نے عطا نہیں کیا۔ یہاں اوتی تو کا جملہ قابل غور ہے، یہ نفی ذاتی کی ہے یا عطائی کی؟ ہاں عطائی کی نفی، ان اللہ عندہ علم الساعہ الی آخرہ۔ آگے پھر آ رہی ہے کس سے؟ عبداللہ بن سلمہ قال عبداللہ، اس عبداللہ سے مراد ہے عبداللہ ابن مسعود، یہ پہلے آپ پڑھ چکے ہو، اوتیا نبیو کم والی یہ لا، یہ سب جمع کر رہا ہے علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، اس کی تفسیر ہے۔ آگے یہ عن ربی بن حراج عن رجل بن بنی عامر انہ استعاذنا علی النبی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقالا آلے جو میں آ سکتا ہوں، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لخادمہ اخرجی الی فانہ لا یحسن الاستئذان، اس کی طرف جا، اسے اجازت کا طریقہ نہیں آتا، آلے جو میں داخل ہو سکتا ہوں، خدا کے بندے، بلور کا مانو کسی چیز میں گھس جانا، میں گھر میں گھس سکتا ہوں، صحیح دیہاتی تھا،
آپ نے فرمایا جا اس کو بتا لا یحسن الاستئذان، یہ اجازت نامہ اجازت کا طریقہ نہیں جانتا. فقولی لہو فلیقل، اس کو کہو کہ پہلے کہے السلام علیکم ادخلو. تم بھی اجازت کا طریقہ سیکھ لو، یہ سنت ہے. ایسے نہیں کہ نہ سلام نہ دعا، سیدھا بلی کی طرح نہیں، یہ مسنون ہے. السلام علیکم ادخلو قال فسمعتہ، میں نے سنا یقول ذلک فقلت السلام علیکم ادخلو فاذن، آپ نے اس کو اجازت دی. فدخلت، میں داخل ہوا. فقلت بما، کیوں آیا ہے تو ہمارے اس کو کیوں لایا ہے، یعنی کیا کام ہے. کالا، قائم نہیں آیا مگر ساتھ خیر کے، خیر صلاح. ہاں باقی آیا ہوں تمہارے پاس ان تعبد اللہ، یعنی میں خیر لایا اور وہ یہ لایا کہ ان تعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اور یہ کہ ان تدعوا اللات والعزی، بابوں کو چھوڑ دو. وان تصلوا باللیل والنہار، اور یہ کہ تم نمازیں پڑھو رات دن، 5 صلوات، 5 نمازیں. وان تصوموا من السنۃ شہرا، اور اس لیے آیا کہ سال کے میں سے 1 مہینہ روزے رکھو. وان تحجوا، اور تحج البیتا، اور یہ کہ تم کعبہ کا حج کرو. وان تاخذوا الزکاۃ من مال اغنیائکم، یہ کہ امیروں کے مال سے زکوٰۃ لو اور اس کو فقراء پر لوٹا دو. کالا پہل، اب بات آئی نا. بندے بڑے سیدھے سادے آتے تھے آپ کے پاس، یہ بھی سیدھا سادہ تھا. آ گیا، اس نے کہا جی آپ کیا چیز پیش کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں یہ خیر لایا ہوں. توحید، نمازیں، زکوٰۃ، حج، یہ سارا بیان کیا. بابے نے سوال کیا فقال هل بقي من العلم شيء، زبردست سوال کیا. حل بقي من السکوت شيء من العلم شيء، کہتے ہیں آپ ذرا مجھے بتائیں کچھ ایسا علم بھی ہے جو آپ نہیں جانتے باقی بچے؟ سوال تو کیا نا، زبردست. فحل، کیا بقیا، کیا بچ گیا کوئی علم، شیء لا تعلمہ، جو تو نہیں جانتا، آپ کو پتہ نہیں. آج بھی زمیندار جب تقریر سنتے ہیں نا کہتے ہیں ماشاءاللہ یہ بڑا عالم ہے، بڑا عالم ہے. کوئی ایسا علم بھی ہے جو پیچھے رہتا ہو، سمجھتے ہیں کہ جمی ماں کہاں نہیں، سب جانتے ہیں. تو اس جٹ نے بھی پوچھا بھائی کوئی علم ہے شیء لا تعلمہ، جس کو آپ نہیں جانتے. قالا قد علم اللہ، قد علم اللہ، اصل عبارت وہاں اصل کتاب میں علمنی، اللہ نے مجھے خیرن، بہت خیر بتائی. اب یہاں ذرا نشان لگانا، یہ جو پیچھے پڑا اوتی تو کل شے، اس کی بھی یہ تفسیر بن جائے گی. کل شے سے مراد کیا ہے؟ قد علمنی اللہ عز وجل خیرن، بہت خیر اللہ نے مجھے دی. وَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ، اور بعض وہ بھی علم ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. شابہ، یہ نفی ذاتی کی ہے یا تائی کی؟ کیا دلیل ہے؟ علمنی، اللہ نے مجھے سکھلایا ہے، بتایا ہے، بہت خیر بتائی ہے. لیکن ان من العلم، بعض علوم وہ بھی ہیں ما لا یعلمہ الا اللہ، جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. الخمسو، وہ کون ہے؟ من العلم، 5 چیزیں ہیں. ان اللہ
عندہ علم الساعہ، یہ فرماتے ہیں ھذا اسناد صحیح، نفی ذاتی کی یا عطائی کی؟ مستدل حدیث یا آیت؟ کیا ہے؟ آیت ہے، آیت۔ اور ہم جو نے مانا ہم نے کیا تھا اس معنی پر بطور تائید کے حدیث لا رہے ہیں، ہمارا مستدل آیت ہے، اور اس آیت کا معنی وہ ڈرامہ کرتے ہو جی نفی ذاتی کی، نفی ہم کہتے ہیں نفی عطائی کی ہو رہی ہے کہ اللہ نے کسی کو یہ چیز دی نہیں، اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس کو بات کو سمجھو۔ آگے آ گیا سعیدی کہتا ہے، یہ در منصور میں بھی ہے، بابا سجوتی صفحہ 170 جلد 5۔ اب اسی کو لایا غلام رسول سعیدی، کہتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا 5 چیزوں کے سوا تمہارے نبی کو ہر چیز ملی۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورہ لقمان کی مذکورہ ایتیں پڑھی، ذرا دیکھو، ہر چیز سوائے 5 چیزوں کے سوا ہر چیز ملی۔ نفی ذاتی کی ہے، عطائی کی ہے؟ کس کی ہے؟ عطائی کی۔ بریلوی یہاں بڑی ڈنڈی مارتے ہیں جی نفی ذاتی کی، ہم عطائی کے قائل ہیں، یہ میں لایا بھی وہی چیزیں ہوں جس میں نفی عطائی کی ہے، یہاں ذاتی کا کوئی بات ہی کوئی نہیں، ملی۔ یہ ہے تبیان القرآن۔ آگے قال مجاہد، قال ابن عباس، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں هذه الخمسة لا يعلمها ملک مقرب ولا نبی مصطفیٰ۔ اس عبارت پہ لگاؤ نشان۔ سب مفسرین نے لکھا، جتنی بھی تفسیریں ہیں، یہاں والا کا کم دیے میں نے، لیکن کوئی تفسیر بھی اٹھاؤ، هذه الخمسة لا يعلمها ملک مقرب، یہ 5 چیزیں ہیں۔ 5 چیزیں سمجھ تو گئے ہیں نا کہ کیا ہمارا دعویٰ ہے؟ کلیات استغراق علی سبیل الاحاطہ، یعنی جمیع ماکان ما یکون کے اعتبار سے۔ هذه الخمسة لا يعلمها ملک مقرب ولا نبی مصطفیٰ، یہ ملک مقرب بھی نکرہ ہے، اور نفی کے سیاق میں نبی مصطفیٰ نکرہ، نفی کے سیاق میں۔ ابن عباس کہتا ہے ان 5 چیزوں کو کوئی ملک مقرب بھی نہیں جانتا، کوئی نبی مصطفیٰ بھی نہیں جانتا۔ آگے فمن ادعا انہ یعلم شیئا من ہذہ فانہ کفر بالقرآن، جو ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک شے کے علم محیط کا دعویٰ کرے، ہذہ فانہ کفر بالقرآن لانہ خالفہ، اس لیے کہ اس نے مخالفت کی الجامع لاحکام القرآن، خازن یعنی قرطبی جس کو بولتے ہیں، الجامع لاحکام القرآن قرطبی کا نام ہے اسی کی تفسیر کا۔ قال مجاہد بہنہ، حضرت مجاہد تابعی ہے، فرماتے ہیں ہنہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا ہو۔ تفسیر مجاہد، ابن کثیر، ابن جریر، اسی آیت کے تحت حضرت قتادہ فرماتے ہیں سبحان اللہ، خیال کرنا ذرا، قتادہ تابعی کہتے ہیں ان اللہ عندہ علم الساعہ، لفظ ذرا دیکھنا حضرت قتادہ کے، فرمایا خمس من الغیب استأثر بہن اللہ، استأثر بہن، 5 چیزیں ہیں اللہ نے اپنے ساتھ خاص کر لی ہیں، خاص خدا بندی ہیں۔ آگے فلم یطلع، کیا ہے؟ لم یطلع، لم یطلع، اللہ نے اطلاع نہیں کی۔ کس کی نفی ذاتی کی، عطائی کی؟ لم یطلع،
لم یتلے اللہ نے اطلاع نہیں کی علیہن ان پر ملکن مقربن بلا نبیًا مرسلن نہ کسی ملک مقرب کو نہ کسی نبی مرسل کو. آگے پڑھا ان اللہ عندہ علم الساعہ. پہلے رسول پاک کی تفسیر القرآن بالقرآن ہوئی، پھر تفسیر القرآن بالحدیث ہوئی، پھر تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، پھر تفسیر القرآن باقوال تابعین. اسی طرح ہو رہی ہے. اب آگے امام اعظم امام ابو حنیفہ کو جانتے ہو؟ امام کا عقیدہ بھی آ گیا. کہتے ہیں رأل منصور فی منامہ صورت ملک الموت. منصور بادشاہ نے خواب دیکھا اور خواب میں اسرائیل کو دیکھا. بادشاہ دلیر تھا، اگر کوئی مولوی اسرائیل کو خواب میں دیکھ لے تو میرا خیال ہے نیند سے اٹھنا مشکل ہی ہوگا. منصور نے دیکھا اسرائیل کو خواب میں، ملک الموت کو، اور اس نے پوچھا ملک الموت سے میری عمر کتنی ہے. یہ بات ذرا سمجھنی. ملک الموت نے کہا بس یہ بیدار ہو گیا. اب اس نے تعبیر پوچھنی شروع کی کہ یار ملک الموت سے میں نے پوچھا میری عمر کتنی ہے. اس نے آگے سے یوں کہا ہے، پنجا کیا. تم تو کہو گے کہ ملک الموت 10 کیا، پھر میں پنج پی رہی ہوں. تمہارے استدلال ہی ایسے ہوتے ہیں. پنجا کیا. امام صاحب سے تعبیر پوچھی گئی، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے. مختلف معبر، کوئی کہتا 5 دن، 5 ہفتے، 5 مہینے، 5 سال. امام صاحب نے کہا خدا کے بندے، اس نے اشارہ کیا ہے سورہ لقمان کی طرف کہ موت کا جو وقت ہے ان 5 چیزوں میں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. مجھے بھی پتہ چلتا کوئی نہیں تیری عمر کتنی ہے. کو سمجھے؟ ایسے ہم نے امام کو نہیں مانا، امام ہمارا امام ہے. اس لیے اب دیکھو فقال ابو حنیفہ ہوبا اشارۃ الی ھذل آیا. امام صاحب نے فرمایا کہ یہ جو پنجا کیا یہ اشارہ ہے اس آیت کی طرف فإن هذه العلوم الخمسة لا يعلمها إلا اللہ، کہ یہ 5 چیزیں ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. سارے مسئلوں میں امام اشاعت التوحید کے ساتھ ہے، سما میں، حیات میں، علم غیب میں، حاضر ناظر میں. انشاءاللہ ہم امام کو لائیں گے. ہوا اشارۃ الی ھذل آیا، یہ اشارہ کیا ملک الموت نے اس آیت کی طرف کہ یہ جو 5 علوم ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. مدارک، مظہری، احمدی. اب آ گئی وہ بات، ذرا خیال کرنا. سوال اور اس کا ذرا جواب دیکھو. بہترین سوال بہترین جواب وضاحت میں کر چکا ہوں. قال علی قاری الحنفی، یہ جو علامہ قاری ہے یہ افغانی ہے. مولا علی قاری یہ افغانی ہے. اور قدرتی بات ہے. اچھا چلو نہیں کہتا، آپ ناراض ہوں گے. فَإِن قُلْتَ قَدْ أَخْبَرَ الْأَنْبِيَاءَ وَالْأَوْلِيَاءَ، سمجھو اندر دیکھو. فَإِن قُلْتَ، اگر تو اعتراض کرے کہ قد اخبر الانبیاء والاولیاء، تحقیق خبر دی انبیاء اور اولیاء نے بشیء کثیر بذالک، ان 5 چیزوں کے بارے میں بہت ساری چیزوں کی. فکیف الحصر، سوال سمجھے ہو؟ فکیف
حسرو، اگر تجھے سوال کرے کہ انبیاء اولیاء نے ان 5 امور میں سے بھی بہت ساری چیزوں کی خبر دی ہے تو پھر اندہ کا حسر کیسے ٹھیک ہے؟ یہ سوال ہے. ہاں تو جواب کیا ہے؟ شابش بولو. حسر باعتبار کلیات کی ہے، استغراق کے ہے. یہ وہی بات ہے. کل تو بے اعتبار کلیاتہا دون جزیاتہا، میں کہتا ہوں یہ حسر کلیات کے اعتبار سے ہے نہ کہ جزیات کے اعتبار سے. یہ مرکات اور علامہ عثمانی کی حاشیہ عثمانی. بس بھائی یہ کتنی دلیلیں ہو گئیں؟ 3. بس یہ اب مسئلہ چل پڑا ہے، اس کو چلانا مسئلہ جب چل پڑے پھر آسان ہے. ابھی مسئلہ چل گیا. اب تھوڑا سا ترجمہ دیکھو. ابھی ٹائم کتنا رہتا ہے؟ بڑا 10 منٹ کہاں، ابھی 20 منٹ تو پکے رہتی. ہاں مجھے پتہ ہے، میں اتنا وہ